बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारका नंबर 55 सही बुहारी से। ये हदीस हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवरी है। इन्होंने ये हदीस इस मौके पर बयान की जब वो बीमार थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है तो वो भी इसके लिए सदका होता है। इस हदीस में इस्लाम की एक नहायत अहम उसूल को बयान किया गया है कि नीयत अमल की रूह है। आम तौर पर लोग सदका सिर्फ मस्जिद, मदरसा या गरीबों को देने को समझते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अहलो अयाल पर खर्च करना भी सदका है, बशर्ते ये खर्चा अल्लाह की रज़ा और सवाब की नीयत से हो। अगर कोई शख्स सिर्फ मजबूरी या दुनियावी दिखावे के लिए खर्च करे तो वो सदका नहीं बनता। शोहर का बीवी पर खर्च करना फ़र्ज है, लेकिन नीयत दुरुस्त हो तो फ़र्ज भी इबादत बन जाता है। बच्चों की तालीम, लिबास, खुराक और ज़रूरियात पर खर्च करना भी इसमें शामिल है। इस्लाम ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत करने वाला दीन है। घर के अफराद की किफ़ालत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीर नहीं समझा, बल्कि इसे भी अल्लाह के यहाँ अजर वाला अमल करार दिया। इस हदीस से मालूम होता है कि इस्लाम में दुनिया और दीन अलग नहीं, घरेलू ज़िंदगी भी इबादत बन सकती है। एक आदमी मेहनत से कमाता है, थका हुआ घर आता है और अहलखाना पर खर्च करता है। अगर इस नीयत से कि अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तो ये इबादत है। ये हदीस इन लोगों की इस्लाह करती है जो घर वालों पर खर्च को बोझ समझते हैं। इस्लाम में सबसे पहला हक घर वालों का है। दूसरे सदकात से पहले अहलो अयाल का ख्याल रखना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बेहतरीन दीनार वो है जो तुम अपने घर पर खर्च करो। इस हदीस से नीयत की ताकत वाज़ेह होती है। एक ही अमल नीयत के फ़र्क से इबादत या आदत बन जाता है। बाप अगर बच्चों की परवरिश अल्लाह की अमानत समझकर करे तो अजर पाता है। माँ अगर बच्चों की खिदमत सवाब की नीयत से करे तो वो भी इबादत है। शोहर अगर हुस्न सलूक से खर्च करे तो वो सदका है। इस्लाम में इबादत सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, बाज़ार, दफ्तर और घर सब इबादत गाह बन सकते हैं। शर्त सिर्फ इखलास है। ये हदीस हमें रियाकारी से भी बचाती है, क्योंकि सबसे बड़ा सदका वो है जो खामोशी से घर में हो। घर वालों पर खर्च करना मोहब्बत भी पैदा करता है और माशरे में तवाज़ुन भी कायम रखता है। ये हदीस गुर्बत के ज़माने में ख़ास तौर पर तसल्ली देती है कि थोड़ा सा खर्च भी नीयत की वजह से बड़ा अजर बन सकता है। इसमें बहील की मज़म्मत भी है। जो अपने घर पर खर्च नहीं करता वो महरूमी का शिकार होता है। इस्लाम जिम्मेदारी सिखाता है, फरार नहीं। अहले अयाल की किफ़ालत ईमान का हिस्सा है। ये हदीस वालिदैन, शोहर और सरपरस्त सब के लिए रहनुमाई है। घरेलू खर्चे को मामूली ना समझा जाए, ये भी अल्लाह की दीन की हिदमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को आसान और फितरी बनाया, इसलिए रोज़मर्रा के अमाल को भी अजर से जोड़ा। इस हदीस से हुस्न माशरत का सबक मिलता है और ख़ानदान को नज़रअंदाज करने की नफ़ी होती है। ये इस्लाम के अदल और रहमत की मिसाल है। बंदा अगर नीयत सुनवार ले तो ज़िंदगी सुनवार जाती है। यही हदीस का मरकज़ी पैगाम है। नीयत के बग़ैर अमल बेरूह है और नीयत के साथ मामूली अमल भी अजीम है। यही इस्लामी तरबियत का हुस्न है। अहलो अयाल पर खर्च करना कोई दुनियावी काम नहीं, बल्कि अगर नीयत अल्लाह की रज़ा हो तो ये भी सदका और इबादत है। इस्लाम हमें
سکھاتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو خوش دلی سے ادا کرے۔ نیت درست ہو تو زندگی کا ہر عمل آخرت کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 56 صحیح بخاری سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی رضا کی نیت سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں نیت کا مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت فرمائی جب وہ بیماری کے عالم میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ ازواجی زندگی کے اعمال بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ اسلام رہبانیت کا دین نہیں بلکہ فطری زندگی کو عبادت میں بدلنے والا دین ہے۔ اسلام میں عمل سے پہلے نیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ خرچ کرنا عام طور پر دنیاوی عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت قرار دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت اللہ کی رضا ہو۔ انسان روزمرہ زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، کھانا کھلانا، گھر کا خرچہ، اہل خانہ کی خدمت، یہ سب بظاہری دنیاوی کام ہے، مگر صحیح نیت انہیں عبادت بنا دیتی ہے۔ شوہر کا بیوی پر خرچ کرنا فرض بھی ہے، لیکن نیت صحیح ہو تو فرض بھی ثواب بن جاتا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا محبت کا اظہار ہے۔ اسلام نے ازواجی تعلقات کو بھی پاکیزہ بنایا۔ شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ حسن سلوک اللہ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی مثال دے کر بڑی بات سمجھائی۔ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ گھر، بازار، سفر سب عبادت بن سکتے ہیں، شرط صرف نیت کی درستگی ہے۔ اس حدیث سے خاندانی نظام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ اہل خانہ کی ضروریات پوری کرے۔ کنجوسی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، خاص طور پر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حق کو واضح کیا۔ اسلام عورت کی عزت اور مقام دیتا ہے۔ معمولی کام بھی اللہ کے ہاں بڑا بن سکتا ہے۔ نیت عمل کی روح ہے، بغیر نیت عمل بے جان ہے۔ نیت کے بغیر خرچ صرف دنیا میں رہ جاتی ہے، نیت کے ساتھ خرچ آخرت بن جاتا ہے۔ یہ حدیث امید دلاتی ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ محفوظ ہے۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر لمحہ ثواب کمایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ کھانا کھلاتے وقت بھی۔ اسلام آسان دین ہے، نیت کے ذریعے زندگی بدل جاتی ہے۔ یہی اس حدیث کا مرکزی پیغام ہے۔ نیت درست ہو تو ہر جائز کام عبادت بن جاتا ہے۔ اہل خانہ پر خرچ کرنا صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ شوہر کا بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا سنت ہے۔ چھوٹی کاموں کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، عمل کو نہیں۔ حدیث مبارکہ نمبر 57 صحیح بخاری سے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام صرف چند ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان بنیادی اصولوں پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ سب سے پہلے نماز قائم کرنے کا ذکر آیا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کرنا صرف پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ وقت، خشوع اور پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جو مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور معاشرے میں غریبوں کا سہارا بنتی ہے۔ یہ عبادت خود عرضی کو ختم اور ہمدردی کو زندہ کرتی ہے۔ تیسری اور نہایت جامع بات ہر مسلمان کی خیر خواہی ہے۔ یہ خیر خواہی دل کی سچائی، زبان کی نرمی اور عمل کی درستگی کا نام ہے۔ اس میں دھوکہ نہ دینا، حق بات کہنا اور بھائی کے لیے وہی چاہنا شامل ہے جو اپنے لیے چاہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک سچا مسلمان عبادت گزار بھی ہوتا ہے اور معاشرتی طور پر ذمہ دار بھی۔ اسلام فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تین چیزوں کو بیعت کا حصہ بنا کر ان کی اہمیت واضح فرمائی۔ ایک کامل مسلمان وہ ہے جو عبادت میں بھی مضبوط ہو اور اخلاق اور خیر خواہی میں بھی ممتاز ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی سچی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، محبت اور اخلاص پیدا فرما۔ ہمیں اپنے وعدوں پر قائم رہنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہماری زندگی کو اپنی دین کے لیے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرینوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، دوستوں میں شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔